الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، کل کے درس میں چند آیات جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے ذکر کی ہیں، سورہ اسراء، سورہ تغابن، سورہ فرقان وغیرہ کی، ان کی روشنی میں گفتگو اس موضوع پہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالی کے لیے تنزیہ ضروری ہے، اور تسبیح کا معنی تنزیہ و ابعاد ہی ہے کہ اللہ تعالی کو نقائص، معائب، سوء سے مبرہ و منزہ یعنی پاک قرار دیا جائے۔ آج میں آپ کو یہ امر بتانا چاہتا ہوں، یہ مسئلہ کہ تنزیہ رب کے موارد 5۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کن باتوں میں اللہ جل وعلا کو منزہ اور مقدس اور پاک قرار دینا ہے، وہ 5۔ نمبر 1، اللہ تعالی کو ربوبیت میں شریک سے منزہ قرار دینا، یعنی کہ ربوبیت اور ربوبیت کے تمام مظاہر میں اللہ جل وعلا کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وہی خالق، وہی مالک، وہی رازق، وہی محیی، وہی ممیت، وہی کائنات میں تدبیر کرنے والا۔ ربوبیت کے جو بھی معانی، ان میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں۔ جیسا کہ ملحدین دعویٰ کرتے ہیں کہ گویا وہ اس کائنات کو از خود وجود میں آنے والا مانتے ہیں، نیچریت والی بات کرتے ہیں، یا آخری ان کی اپنی اپنی تعبیریں ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ جل وعلا کو الوہیت میں بھی شریک سے منزہ قرار دینا، کہ اللہ تعالی کا عبادت دار نہیں ہے، بلکہ دیگر اس کا معنی یہ ہے کہ عبادت اور عبادت کی جملہ اقسام صرف اللہ جل وعلا ہی کے لیے مختص، اور اس میں کسی کو شریک ٹھہرانا قطعی طور پر ناروا ہے، جیسا کہ مشرکین اس کا دعویٰ کرتے رہے کہ جب سے بنو آدم میں شرک واقع ہوا ہے تب سے حتیٰ کی جاہلیت مورد کہ جس میں اللہ جل وعلا کو شریک سے منزہ قرار دینا ضروری ہے، وہ ہے اللہ جل وعلا کو اس کے اسماء اور اس کے صفات میں پاک قرار دینا، اور اس بات سے منزہ رکھنا کہ اللہ جل وعلا سے کسی بھی اس صفت کی نفی کی جائے معاذ اللہ جو اس نے ثابت کیا ہے، یا کوئی ایسی صفت اس کی بتائی جائے کہ جس کی اللہ جل وعلا نے نفی کی ہے،
یا یہ کہ اللہ جل وعلا کو اس کے اسماء و صفات میں کسی کو مماثل قرار دیا جائے اور اس میں تمثیل و مماثلت اور مشابہت یا تجسیم سے کام لیا جائے، تو اللہ تعالی کا اس کے اسماء و صفات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے کسی طور پر۔ چوتھا مورد بھی بہت اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ جل وعلا کو اس کے امر کونی و قدری میں شریک سے منزہ اور پاک قرار دینا۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جل وعلا ہی نے کائنات کو پیدا کیا ہے، ہم کو اسی نے کیا ہے، اور آسمان و زمین وما بینہما کو اسی نے پیدا کیا ہے، اور اللہ جل وعلا کا یہ خلق حکمت سے پر ہے، وہ عبث نہیں ہے بلکہ حکمتوں اور مصلحتوں سے معمور ہے۔ بلا حکمت اللہ جل وعلا نے عبث ہی کائنات کو نہیں بنایا ہے۔ اور پانچواں مورد ہے کہ اللہ جل وعلا کو اس کے امر دینی، امر شرعی میں بھی نقص سے، منافات سے اور حکمت سے اور یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ جل وعلا کے تمام اوامر و احکام دینیہ یہ سراپا مصلحتوں پر مبنی ہیں اور اس میں حکمتیں ہیں، اور اس کا کوئی بھی حکم معاذ اللہ اس کے اندر کوئی نقص نہیں، نہ اس کے احکام میں کوئی منافات کہ جن سے مخالفین رسل اس کو موصوف قرار دیتے تھے۔ اور یوں کہا اللہ تعالیٰ نے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یہی تو در حقیقت تسبیح کا اصل معنی و مطلب ہے۔ اور یہ تنزیہ کی باتیں ہیں، اور یہ کہ 5 موارد ہیں کہ جن میں اللہ جل وعلا کو شریک سے منزہ قرار دیا جائے گا اور اس کو پاک قرار دیا جائے گا۔ اسی کے بالمقابل 5 باتیں ہیں کہ جن کا اس بات اس کے لیے کیا جائے گا، میں اس کو سرسری ذکر کرتا ہوں، اور وہ ہے کہ اللہ جل وعلا کے لیے کمال ربوبیت کا اس بات، نمبر 2 اللہ تعالیٰ کے لیے کمال الوہیت کا اس بات، اللہ تعالیٰ کے لیے کمال اسماء و صفات کا اس بات، اللہ جل وعلا کے لیے کمال قضا و قدر کا اس بات، اور یہ کہ احکام کونیہ مصلحتوں سے پر ہیں اور حکمتوں سے مالا مال، اور نمبر 5 ہے کمال شرع و دین کا اس بات کہ اللہ تعالیٰ کے تمام احکام بہت ہی عمدہ اور بہت ہی بہتر، اور اس میں کسی نوع کا نہ کوئی نقص ہے اور نہ ہی کوئی اس میں تضاد و منافات ہے۔ اور یہی باتیں ثابت کرنا یہ حمد کا معنی ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور اللہ جل وعلا نے یہ بھی بات بیان کیا کہ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، کہ حمد کل اسی کے لیے ہے۔ میرے محترم سامعین کرام، سورہ اسراء کی آیت کریمہ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا میں ربوبیت کے کمال ہی کا اس بات ہے۔
اور ایک بات یہ بھی یاد رہے کہ ربوبیت کا کمال ہی ہے کہ اللہ جل وعلا نے اپنی شان میں یہ بات کہی کہ اس نے ولد نہیں بنایا ہے، اس لیے کہ وہ قابل تعریف ہے، اور قابل تعریف وہ ہوتا ہے جو کسی طور پر کسی بھی کا محتاج نہ ہو، اس کے اندر کمال غنا ہو، کمال سمدیت ہو، کمال احدیت ہو، اور اسی لیے وہ قابل تعریف ہے، اور اسی لیے اللہ جل وعلا کی معاذ اللہ اولاد نہیں ہے، اور لم یتخذ ولدا، اللہ جل وعلا نے اسی لیے کہا کہ وہ غنی عن العالمین، غنی حمید ہے، اور اللہ تعالیٰ احد ہے اور صمد ہے، سب اس کے محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اور اسی لیے وہ لائق حمد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے حمد ثابت، اسی لیے اس نے لڑکا نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ کے لیے حمد ثابت ہے، اسی لیے اس کی بادشاہت میں اور اس کی ملکیت، یہ سبحان اللہ الحمدللہ بہت ہی عظیم کلمہ ہے کہ الحمدللہ میزان بھر دیتا ہے، الحمدللہ سبحان اللہ میزان، اور حدیث ہے جس پر امام بخاری نے اپنی صحیح کا خاتمہ کیا ہے، اسی کو پیش کر دیتا ہوں کہ کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن خفیفتان، میزان میں قیامت کے دن بہت ہی وزنی اور بھاری ہیں، تو بڑی اہمیت ہے، اور اسی لیے اللہ جل وعلا نے اپنے لیے حمد ثابت کیا ہے، اور اسی لیے اللہ جل وعلا نے اپنے ملک میں شریک کی نفی کی ہے، اور اس سے تسبیح و تحمید کی اہمیت ظاہر ہے۔ سورہ اسراء کی آیت کا ایک حصہ ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، جس کی تشریح والی بات آ چکی ہے کہ اللہ جل وعلا کا کوئی ولی نہیں ہے ذل کی وجہ سے۔ ولی کے معنی ناصر کے ہوتے ہیں، اور ذل کے معنی افتقار، محتاجی، کمزوری، عجز، عاجزی و درماندگی ہے۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ جل وعلا وہ قوی اور وہ ذو القوہ اور وہ قادر و توانا ہے کہ اس کے اندر معاذ اللہ کوئی نہ کمزوری ہے، نہ عجز و درماندگی ہے، اور نہ اس کے اندر کسی قسم کی محتاجگی ہے، اور اسی لیے کوئی بھی ان وجوہات کی بنیاد پر اس کا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی عظمت ثابت ہوتی ہے۔ سورہ تغابن میں جہاں تک بات ہے تسبیح کی، اس کے معانی بیان ہی کیے گئے، اور یہ نقطہ یہاں میں ذکر کر دینا چاہتا ہوں کہ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد میں 3 لام کا بیان آیا۔ یسبح للہ کہ آسمان و زمین کی ساری چیزیں اللہ کی باقی بیان کرتی ہیں۔ یہ للہ میں جو لام ہے یہ لام اخلاص کہلاتا ہے، یعنی ضروری ہے کہ خالص طور پر اور خاص طور پر اللہ جل وعلا ہی کو منزہ اور مقدس قرار دیا جائے کہ آسمان و زمین کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ اور لہ الملک میں یہ لام ملک ہے، لام ملکیت ہے، لام اختصاص ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی ہی کے لیے خاص ہے بادشاہت آسمان و زمین کی اور آسمان و زمین کے درمیان کی تمام چیزوں کی۔ اور یاد رہے کہ ملک 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک کی ترجمانی ہم ذو الملک سے کرتے ہیں یعنی بادشاہت، اور ایک کی ترجمانی ذو الملک سے کرتے ہیں یعنی ملکیت، اس کا مالک ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ آسمان و زمین وما بینہما کا بادشاہ بھی ہے
اور اللہ جل وعلا ہی کی ملکیت ہے تمام چیزیں جو زمین میں آسمان میں اور دونوں کے درمیان میں. اور لہ الحمد کے اندر جو لام ہے تیسرا لام یہ لام استحقاق ہے کہ اللہ تعالی اپنی عظمت اور بڑائی کے ناطے سے اور ہر نوع کی کبریائی کے ناطے سے وہ تمامی تعریفات کا وہی تنہا مستحق ہے. ھذا واسأل اللہ تعالی التوفیق لنا ان یوفقنا الى الایمان الصحیح والمعتقد السلیم واللہ ولی التوفیق وصلی اللہ علی نبینا